یہاں تک کہ ایک دن یا مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے، اپنے حال پر رحم کرو۔ بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئی تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، خدا را یہ کام نہ کرو۔ تم بیکار باتیں مت کرو، میری مدد کرو۔ میں نے تم کو ریگن کی نگرانی پر لگایا تھا، جبکہ تم نے خدا سے غداری کی اور اس کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی۔ اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس کی کوئی خطا نہیں، اس نے میری اطاعت کی ہے، اسے رہا کر دو۔ یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مخالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے۔ ہاتھوں سے اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے، خداؤں کی آگ میں جلو۔ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، کیا تم اپولون کے سامنے خدائی عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت ہو روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدا اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں، میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے، امی، تو ہی میری مدد فرما۔ امی، میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ خدا ان کو مریم مقدس کے ساتھ محشور کرے، وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا، ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔
میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے. لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے. وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا. میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. سنبھالو اپنے آپ کو. ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے. خدا اپنے مباحث بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں. میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں. میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے حاصل. وہ نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. مجھے تم پہ ناز ہے. رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھی. میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے. میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں، اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں. نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے. میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پراشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے. لا الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا. تم پر بھی سلام گینس. کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے. جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے
جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے. جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے. بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں. ان سے کہیے احتیاط سے جائیں، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو. بھائیو، ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں. 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے. آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے. اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا. استاد اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں. خدا بزرگ ہے. تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں. بلا وجہ دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا. بھاگ جا. کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا. چونکہ حضور میں پیدل تھا لہذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا. پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے. یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا. میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں. جاؤ. جاتا ہوں والی جناب. غروب سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے. آپ پریشان نہ ہو، ابھی بہت وقت ہے. معاف کیجیے علی جناب، کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس، تم میرے قریبی دوست ہو، جو چاہے پوچھو. میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں. میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا، اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا، لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے، وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں، اور ثابت کروں گا. میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا، اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا. جناب دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر. میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا ہے، اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا. دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے علی جناب. چھوڑیں. ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں. جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے، اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. چاند کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو، میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو، میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے؟ معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے، شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتنی، تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ،
کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانا ڈالا. میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی. آتھنے عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چلو کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اب خطرہ ٹل گیا ہے. یہ محفوظ جگہ ہے. یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیملین مجھے نجات دے رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تسلیس کی تبلیغ کرتا تھا.
ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا. بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیملین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی. مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا. جناب میکسیملین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے. وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے. میں نے جناب میکسیملین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا. وہ بہت تیز فہم تھے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا. اور جناب میکسیملین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی. روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی. گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فلاڈیلفیا بھیج دیا. آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. آئیے. جناب میکسیملین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں. وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیملین سے کر دی تھی تاکہ وہ فلاڈیلفیا میں رہ جائیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بانو ہیلن بھی موحد میں سوچ. کیا یہ سچ ہے کہ میکسیملین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے. وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے. کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی. ہاں، وہ ہمیشہ فلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے. میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے. دقیانوس کی مالیات. بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ بابا کو، چھوڑ دو. ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں. کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے بول پاس. بول، زبان کھول. بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ. سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے. لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ. جلدی 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 لے کے آؤ. سب جمع کرو جلدی جلدی لاؤ. ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا. چلے گا. ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جلدی لاؤ، جلدی کرو. مجھے نہ مار. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا. نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ مالیات وصول کرنے آئے ہیں، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے. نہ مار. رہا کر دو اسے. اے رک جاؤ. علی جناب، آپ کون ہیں؟ ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی اطاعت کرتا ہے.
سوال نہیں، چھوڑ دو اسے۔ میں یہاں پر عالی جناب دقیانوس کے حکم سے مالیات وصول کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لگتا ہے آپ ناز و نعمت سے پلے ہیں، میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی۔ یہ لیجیے۔ مار ڈالو، اس کو زندہ مت چھوڑو، مارو اسے، مار ڈالو، زندہ مت چھوڑو، زندہ مت چھوڑو، اس نے بہت ستایا ہے۔ مت چھوڑنا، بہت ستایا ہے، مار ڈالو۔ وقت مل گیا نا، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، خدا کی پناہ، تمہاری شامت آ گئی ہے۔ جانتے ہو یہ میکسیملین دقیانوس کے داماد ہیں۔ سب چھوڑ دو یہاں پہ، جلدی چلو یہاں سے۔ پکڑو، اے چلو جلدی چلو، بیٹھ جاؤ، ہٹو، چھوڑو راستہ دو، چلو چلو جلدی چلو۔ میکسیملین کا یہ حادثہ اس روشن ضمیر بوڑھے کے ساتھ واقفیت کا سبب بن گیا۔ جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا تھا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا۔ بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کیا۔ نہیں، اللہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے لیے آرام ضروری ہے۔ کیلس، جی علی جناب، میں یہاں ہوں۔ میری نانی سے ہیلن پریشان ہو رہی ہوگی، میں شہر جا کر ان کو بتا دوں گا۔ آپ آرام کریں، آپ فکر نہ کریں علی جناب۔
دل میں خواہش جو ہے مجھ سے بھی کہہ دو کہ حالات کے اوپر نظر رکھے. اگر دقیانوس میرے بارے میں کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ قرب و جوار کے علاقے میں دورے پہ گئے ہوئے ہیں. اطاعت میرے مالک، آپ فکر نہ کریں. میں جلد پلٹ آؤں گا. عالی جناب کا خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد میں جناب میکسیملین اور اس خدا پرست بوڑھے کے درمیان تعلقات کا سبب بنا. اس زخم کی اچھی طرح پٹی ہوئی ہے. معاف کیجیے، میں اس سے زیادہ عالی جناب کی مدد نہیں کر سکا. بہت اچھا ہے. کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے باپ دادا سے. اگرچہ رومی علم سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کس نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے عالی جناب. سینکڑوں سال سے یہ رومیوں کے تازیہ میں جو انسانیت کو زیب نہیں دیتا ہم پر برس رہے ہیں. اب ہمیں عادت ہو گئی ہے. ایک رومی کی حیثیت سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم رومی اپنے آپ کو دنیا کے متمدن ترین انسان سمجھتے ہیں، جبکہ وحشیانہ ترین اعمال انجام دیتے ہیں. نہیں، آپ لوگوں اور بقیہ رومیوں میں بہت فرق ہے. لیکن ہم لوگ بھی بقیہ رومیوں کی طرح ہیں. کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آتا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ پوچھیے جو پوچھنا ہو. عالی جناب نے اس رومی افسر کی مدد کے بجائے اس کا مقابلہ کیوں کیا؟ خود مجھے بھی نہیں معلوم. بس اتنا جانتا ہوں کہ ظالموں کے جھنڈ میں نہیں ہونا چاہتا. شاید قدرتی طور پر پیدائشی میں ایسے ہی بنا ہوا ہوں. لیکن حب دنیا اور اس کی لذتیں بھی ایک باطنی خواہش ہے. آپ اس باطنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے پاس اپنے نیک و بد اعمال کے لیے کوئی دلیل ہے؟ میں کسی بھی کام کو دلیل کے بغیر انجام نہیں دیتا. مجھے یقین ہے کہ اپنے تمام اعمال کی اجرت چاہے اچھے ہوں یا برے ضرور پاؤں گا. اگر اس کے خلاف ہو تو میرے لیے زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تم اپنی نیکیوں کا صلہ کس سے لوگے؟ آپ کا غلام یا نوکر اپنی اجرت کس سے لیتا ہے؟ اپنے مالک سے. اپنے مالک سے. آپ سے. آپ سے. آپ سے. میں بھی اپنے مالک سے لوں گا. ہر کسی کا ایک مالک ضرور ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اجرت اپنے خدا سے لیں گے؟ میرے خیال میں بھی نیکیوں کے لیے اس سے بہتر جذبہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں کہ اپنے اعمال کی اجرت ان خداؤں سے مانگوں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن وہ کیسا ہے نہیں معلوم. میرا خدا میرا خالق، لیکن آپ لوگوں کے خدا یعنی رومیوں کے خدا تو انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. نہیں، میں تمہارے خدا پر بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم یہودی ہو تو اپنے قوم کے خاص خدا کی پرستش کرتے ہو، اور تمہاری توریت میں نے پڑھا ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبروں سے برے برے اعمال منسوب کرتے ہو. میں کیسے اس خدا کو مان لوں جو آسمان سے زمین پر آتا ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے، اپنے پیغمبر سے کشتی لوتا ہے اور اس میں ہار بھی جاتا ہے؟ اگر تم مسیحی ہو تب بھی تمہارے خدا پر یقین نہیں کر سکتا.
کیونکہ تمہارا خدا رومی خداؤں کی طرح اولاد رکھتا ہے اور محدود ہے. یہ تمہاری انجیل میں لکھا ہوا ہے. جس خدا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مسیحی مذہب کے تبلیغ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کا بنایا ہوا خدا ہے، نہ حضرت مسیح. انہوں نے رومیوں کو مسیحی بنانے کے لیے مسیح کے آسمانی دین کو رومیوں کے زمینی دین سے مشابہت دی ہے. بوڑھے نے جناب میکسیمیلین کے لیے ایک پرانی انجیل کی بات کی، لیکن اس وقت میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکا. اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں اپنے عقیدے کو آپ پر واضح کر دوں. میں ایک موحد ہوں اور خدا واحد کی پرستش کرتا ہوں. میرے پیغمبر حضرت مسیح ہے، نہ کوئی اور. تو کیا پیغمبر مسیح کا خدا دوسرے مسیحیوں کے خدا سے مختلف ہے؟ خدا مسیح تمام پیغمبروں کا خدا ہے اور اس آخری پیغمبر کا خدا ہے جو بعد میں آئے گا. اس کے سوا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے. یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں، لیکن بہترین دلیل وہ تحریر ہے جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں. بوڑھے نے بارنواس کی انجیل جناب میکسیمیلین کو دکھائی اور انہوں نے اس کو اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک اس کا ایک ایک صفحہ نہ پڑھ ڈالا. جناب میکسیمیلین بوڑھے کے گھر سے اس وقت نکلے جب انجیل کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لی. وہ حادثہ اور کتاب سبب بنے کہ جناب میکسیمیلین عیسائی بن گئے. ہم کو بھی اپنے مذہب کا پیروکار بنا دیا. گیلس، سچ مچ کے جناب میکسیمیلین خدا کے مقرب بندوں میں سے ہیں. ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اور آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں اس میں فرق اتنا ہے جتنا یہ اونچے تناور درخت میں اور زمین کے یہ پودوں میں ہے. بعض پھول دور سے بھی مہکتے ہیں اور میکسیمیلین ان میں سے ہیں. ہمیں امید ہے کہ رومیوں سے ہمارا رابطہ اٹوٹ ہو. عالی جناب، اجازت دیجیے کہ یہودی قوم کے تحائف پیش کریں. ہاں، یہ ناچیز تحفے شہنشاہ اور ان کے نمائندے اور جانشین جناب دقیانوس سے یہودیوں کی دوستی کی علامت ہے. ہم بھی آپ کے قابل قدر تحائف کو دوستی کی علامت سمجھتے ہیں. وہ معاہدہ جو شہنشاہ اور یہودی قوم کے سربراہوں کے درمیان یروشلم میں ہوا تھا ہم پر فرض عائد کرتا ہے کہ جناب کے ساتھ قریبی تعاون کریں اور شہنشاہ کے استقبال کے جشن میں ہم بھی اپنے طور پر شریک ہوں. شہنشاہ کی رعایا سے ہمیں بھی یہی توقع ہے. اور ہاں، ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے عبادتی اور تجارتی مسائل میں مکمل آزادی دیں. در حقیقت عوام کے لیے سہولتوں اور آسائش کی فراہمی رومی شہنشاہت کے فرائض میں ہے. عوام کا ایک حصہ وہ ہے جو دوسروں کے آرام کو درہم برہم کرتا ہے.
رومی اور رومی خداؤں سے غداری؟ میں یہ بتا دوں کہ ان سے ہماری نہیں بنتی اور ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے۔ جناب کا مقصد کیا عیسائی ہیں؟ ہمیں بھی ان سے اذیت ہوئی ہے۔ انہوں نے جھوٹے پیغمبر اور جعلی کتاب کے ذریعے ہمارے اندر رسوخ پیدا کیے اور یہودی مسلک کے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ عالی جناب، میرے خیال میں عیسائیوں سے مقابلے کے سلسلے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قریبی تعاون کر سکتے ہیں۔ سپاہی، آپ کس طرف سے؟ جلدی کرو۔ نیچے لاؤ، اور نیچے، اور نیچے، آرام سے، آرام سے، نیچے لاؤ۔ بس تم جا کر تانا لے آؤ۔ لو یہ چادر ڈال دو اس پر تاکہ لاش کا پتہ نہ چلے۔ مگر اس لاش کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قبرستان میں تو معلوم ہو جائے گا کہ تازہ دفنایا گیا ہے، ممکن ہے اس پر ظلم و ستم اور بڑھ جائے۔ بہترین جگہ اس کے باپ سینٹس کا مکان ہے۔ نہیں، پہلی جگہ جہاں تلاش کریں گے وہی ہے، بہتر ہے اسے جنگل میں لے جائیں، ہر جگہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ چلو رکھو، آرام سے، چلو جلدی کریں، جلدی چلو، جلدی چلو، چلے۔ ٹھہر جاؤ۔ معاف کیجیے گا علی جناب، راستہ صاف کرو۔ خداوندہ پلوٹن کی روح کو مومنین اور صالحین کے زمرے میں قرار دے۔ رسوائی کی بات ہے نااہلو، رسوائی ہے۔ ایک زیر نگرانی مجرم کو بھگا لے جاتے ہیں
اور ایک مجرم کی لاش کو ہمارے نظروں کے سامنے اڑا لے جاتے ہیں. تم شہر کی امنیت کے خاص ذمہ دار نے کیا کیا؟ صرف خبریں سنانے کے لیے رہ گئے؟ بس میں اپنا فرض جاننے اور مزید اختیارات حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں علی جناب. کان کھول کر سن لو جولیس، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں شہنشاہ کی فیلاڈیلفیا پہنچنے سے پہلے. اڈونیا اور پلوٹن کی لاش کو تلاش کر لو، ورنہ خود تم کو اڈونیا کی جگہ صلیب پر لٹکا دیا جائے گا. پلوٹن کی لاش چرانے اور اڈونیا کو نجات دلانے والوں کو بھی تم سے لوں گا. تو ادونیا فرار ہو گیا. شہر کے پہلے دن ادونیا کی کوزہ گری ہی ہماری توجہ کا مرکز بنی تھی. خوش آمدید علی جناب. تم تو بڑے ماہر کوزہ گر ہو. لگتا ہے آپ حضرات حال ہی میں فیلاڈیلفیا تشریف لائے ہیں. ہاں، ہم حال ہی میں روم سے آئے ہیں. دقیانوس کے مشیر ہیں. ضرور آپ میں سے کوئی علی جناب سوڈینینس ہے. جی یہ ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ خبریں بہت جلد شہر میں پھیل جاتی ہیں، خاص طور سے شہر کے نئے ناظم اعلیٰ کی تقرری. مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے قدوم سے میرے کارخانے کو مزین فرمایا. میں تم سے یہ کوزہ خریدنا چاہتا ہوں. آپ روم کے اعلیٰ خاندان کے شرفاء، جنہوں نے روم اور اس کی تمام رانائیوں کو اور ماہر فنکاروں کے شاہکاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فیلاڈیلفیا کے کسی گوشے میں کسی گمنام فنکار کا کام بھلا آپ حضرات کو کیا پسند آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. ظاہراً اس معمولی کارخانے میں قابل قدر اور خوبصورت چیزیں موجود ہیں. آپ نے اس کوزے کی قیمت نہیں بتائی؟ اگرچہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیں. ایک ایسے قیمتی تحفے کا قبول نہ کرنا جو آپ جیسے ماہر فنکار سے ملا ہے، ادب سے دور ہے. مجھے قبول ہے. کیا آپ میرے لیے جوپیٹر یا اپولون کا مجسمہ بنا سکتے ہیں؟ میں ایک کوزاگر ہوں. مجسمہ بنانا میری بس کی بات نہیں. شاید آپ نہیں چاہتے. اب اگر آپ حضرات کا حکم ہو تو پھر اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. ایک خوبصورت مجسمہ بنا. کل صبح میں اسے لینے آؤں گا. زیادہ مجسمے کافی نہیں تھے. میں ہمیشہ ان رنگ برنگے مجسموں سے دور رہا ہوں، اور آپ یہاں بھی مجھے مجسمے کا حکم دے رہے. دکھاوے کے لیے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ دوسرے روز جب ہم مجسمہ لینے گئے تو عجیب اتفاق ہوا. ہاں تو استاد، ہمارا مجسمہ تیار ہوا یا نہیں؟ بالکل علی جناب، تیار ہے. امید آپ کو پسند آئے گا. یہ کیسا مجسمہ بنایا ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے علی جناب. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجسمہ میرے بس میں نہیں. تم چاہتے ہو کہ اس مسخرے کو خداؤں کے مجسمے کے طور پر گھر لے جاؤں؟ علی جناب، یہ
یہ مجسمہ جوپیٹر کا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ سے انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے؟ نہیں، تم یقین رکھو کہ یہ بدصورت مجسمہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن میں نے عبادت گاہوں کے خداؤں میں اس سے زیادہ بدصورت مجسمے دیکھے ہیں. یعنی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنی باتوں کا خیال رکھو پوزا کر، یہ باتیں تمہارے نقصان میں. ہم ان مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا؟ اور کیا انتقام لے گا یا نہیں؟ ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو. یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں. بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے